حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے حضرت شیخ کے الفاظ ہیں، میرے حضرت شیخ کے الفاظ ہیں، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا کیونکہ شیخ کا نام لینا بے ادبی ہے، شوہر کا نام لینا بے ادبی ہے، ضرورت سے جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر کا نام اگر قرآن شریف میں آ جائے تو اسے بھی نہ پڑھیں، یہ نہیں۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، کوئی عورت تھی، اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو جب سلام پھیرا کرا تھا پھیرتی تھی وہ، تو کہا کرتے السلام علیکم حمیدہ کے ابا، السلام علیکم حمیدہ کے ابا، اگر رحمت اللہ کہتے سوچتے گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو عورتیں تو اب بھی ادب کرتی ہیں بہت سی، اگرچہ بے دھڑک ہو گئیں، لیکن مرد بھی پہلے ادب کرتے تھے ان چیزوں کا، بیوی کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایک آدمی ہمارے دادا صاحب کے پاس آیا کہ ابا جی کہاں غضب ہو گیا، کہنے کیا وہ گھر والی کا نام بھولنے سے نکل گیا منہ سے، بھولنے سے، کہنے کا بھولنے سے کہاں کیا نکل گیا، گھر والی کا نام، کیا نام ہے اس کا، اور چپ بتا بھائی، کہ کہیں ایسا نہ ہو نکاح تھوڑا بہت الجھ رہا ہو اور وہ بھی صاف ہو جائے۔ میں کہا جی وہ بھولنے سے نکل گیا، بھائی بتا تو دے کیا ہے، جب تک نام نہیں بتانے کا مسئلہ نہیں بتانے کا۔ اس نے خیر ڈرتے ڈرتے بہت دیر میں سوچ ساچ کے بڑی آہستہ سے نام بتایا۔ ہمارے دادا مرحوم کہنے لگے 1000 لے کے بیٹھ جا، اسے پڑھتا رہو، نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے۔ بہت سے بے شرم بے حیا ایسے ہیں کہ ہماری بہو یوں کہہ رہی تھی، ہماری گھر والی یوں کہہ رہی تھی۔ تہذیب کا لفظ ہے اہلیہ نے یوں کہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیا کا لفظ یہ ہے گھر میں سے آپ کو سلام کہا ہے، گھر میں سے، سمجھ میں آ گئی، گھر میں سے، پردے کی بات ہو گئی نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حیا کی باتیں ہیں، تہذیب کی باتیں ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، بد تہذیبوں کی صحبت ہے، بد تہذیبوں کا دور ہے۔ اس لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہمارے وہ پیر بھائی تھے۔ تو جب میں جھانسی گیا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا آپ کس سے بیعت ہیں، وہ مجھ سے کوئی بات پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا بیعت کس سے ہیں، کہنے لگا حضرت باندھوی سے۔ میں نے کہا حضرت باندھوی کون، میں جانتا نہیں تھا جب تک باندھوی کو۔ تو میں نے کہا باندھوی کون، حضرت قاری صاحب جو ہیں، میں نے کہا نام بھی کچھ ہے ان کا، بس وہ بتا بھی نہیں۔ یعنی اسے زبان پر اپنے پیر کا نام لینا بے حیائی سمجھ رہا تھا۔ تو اس سے سبق حاصل ہو رہا ہے، سبق کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں میرے حضرت شیخ کے الفاظ ہیں کہ طالب کے اندر دھن اور دھیان ہو، طالب کے اندر کیا ہو، دھن اور دھیان، بس دو چیزیں۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے کی اصلاح کرتا پھرے اور دوسروں کی دھن لیے پھرتا ہے اور اپنی فکر نہیں، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ مثل مشہور ہے دھنیا دھن رہے، اپنی دھن پر آئی دھن کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 بنولے پہلے ان کو چن۔ یعنی کسی روئی دھننے والے نے کسی کی دھنی ہوئی روئی کو دیکھا تو اس میں کچا پن تھا، تو وہ کہہ رہا ہے یہ کس نے دھنی ہے، اس میں تو کچا پن ہے۔ ایک وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تیرا منہ یہ کہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ تم نے روئی دھنی تھی، تیری اس دھنی ہوئی روئی میں تو بنولے بھی تھے۔ بنولے تو جانتے ہو، جو بھینس کو کھلائے جاتے ہیں، جن سے گھی اور چھاچھ بنتا ہے۔ اسی لیے ذات باری تعالیٰ مربی حقیقی نے ایسے کچھ کچے پن کا لحاظ نہیں فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ہلکے ہلکے گناہ۔
تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی تھوڑی بہت باتیں جبکہ وہ بڑی نہ ہوں، قواعد سے پرہیز کر رہے ہیں، منکرات سے پرہیز کر رہے ہیں، تو ان جیسے مومنین سے ایسی غلطی تھوڑی بہت ہو جائے تو میری نظر ان پر نہیں۔ کسی آدمی نے پانی کھڑے کھڑے پی لیا یا بیٹھ کے پیا ہے لیکن ایک سانس میں پی لیا، تو سنت کے خلاف تو کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ان چیزوں پر نظر زیادہ نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہو بیٹی کو ٹکرا ہے، اس پر نظر ہے، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس کو فرماتے ہیں مگر تو اے مومن دوسروں کی تھوڑی بہت بات کرنے پر تو نظر کرتا ہے، اس نے پانی 3 سانس میں نہیں پیا، اور اپنے پر کیسے کیسے اختلافات ہو رہے ہیں ان سے صرف نظر ہے۔ اپنے کو اس طرح پرکھو، اپنے کو اس طرح پرکھو۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخاطب کو پہچانو، لوگوں میں اس کے ساتھ کیا اعتقاد ہے، لوگوں میں اس کے ساتھ کیا اعتقاد ہے، کیا رجوع ہے، لوگوں کی نظر میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے وہ کیسا ہے، اس اعتبار سے ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے خطاب کرنا چاہیے۔ دل آزاری سے بچو، حاضراً غائباً، کلام میں کہیں غیبت و نمیمیت نہ ہو جائے، چغل خوری کی بات نہ ہو جائے۔ حاضراً اور غائباً، اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے مگر صیغہ غائب کا ہے۔ اس سے وہ مسئلہ اچھی طرح معلوم ہو گیا جو عرض کیا جا رہا تھا کہ مخاطب کو پہچانو کہ وہ طالب ہے یا نہیں۔ جس کا طالب ہونا معلوم نہیں اس کے درپے ہونے سے بچو، جس کا طالب ہونا معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ طالب ہے تو رہبری کرو اور نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑے۔ جو کہنا تھا کہہ دیا، مگر اس کے درپے نہ ہونا چاہیے، وہ اصول کا مخاطب ہو۔ اور صحابی متکلم کا کلام فرعی مسئلہ تھا اور اصول مقدمے فروع پر، یہ پرانے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، ان سے پھر کلام ہو جائے گا۔ مگر بالفعل حق تعالیٰ نے وہی بھیج دی کہ یہ اصول اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرا مقدمہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ طالب ہو کر آئے ہیں اور وہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، تم اس کو پڑھاؤ اگرچہ مسئلہ فرعی ہے۔ یہ مقدمہ اسی میں لپٹا ہوا ہے، کیا یہ منطق نہیں ہے؟ یاد نہ ہو تو پھر جو پہلے سے آتے ہیں انہیں معلوم ہے مسئلہ بیان کیا چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مکے کے سردار کافر بیٹھے تھے، حضور ان کو تبلیغ فرما رہے تھے، طرح طرح سے سمجھا رہے تھے کہ ان میں اللہ کرے ایمان لے آئیں ان میں سے کوئی، اور اسلام کو ترقی ہو، تو آپ سمجھا رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی آئے اور آ کے بیٹھتے انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی کہ میں ان کو ایمان کی جڑ بتا رہا ہوں اور یہ ایمان کی شاخ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، فروع اوپر کی بات پوچھا ہے، نماز روزے کی، دین کی، یہ تو پھر بھی پوچھ سکتا تھا۔ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے کہ آ گیا اندھا اور یہ ان سے بات کرنے میں لگ گئے تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا ان کو ہدایت مل جائے، ایمان لے آئیں، اس نے آ کے بیچ میں دخل دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا اور آپ نے بھویں چڑھائی، ناگواری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے بھویں چڑھا لی اس وجہ سے کہ آپ کے پاس نابینا آ گیا اور بیچ میں آ کے اس نے بات چھیڑ دی۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا تمہیں پتہ ہے ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے، جو ایمان لے آیا ہے اس کو سنبھالیے، یہ طالب ہے یہ طالب نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ یہ طالب ہے اور یہ طالب ان کے پیچھے تم پڑھ رہے ہو۔ تو دوستو قرآن پاک منطق اور فلسفے کے لیے اصل الاصول ہے، جڑ ہے۔ میں تو حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہا کرتا ہوں کہ دین کے علوم کا جو اصل الاصول قرآن پاک ہے وہ تو پوری منطق ہے، وہ تو پورا فلسفہ ہے، وہ تو پوری علم حیات ہے، اور وہ تو پوری سائنس ہے۔ کیا کہتے ہو تم قرآن پاک نہ سائنس سے خالی، نہ فلسفے سے خالی، نہ منطق سے خالی؟
مگر پڑھو تو منطق کو، فلسفے کو، علم حیت کو، تمہیں معلوم ہو جائے گا ان مدرسوں میں کیا ہے۔ وہی نماز روزے کی تعلیم ہوتی ہے، یہی تو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ منطق اور فلسفہ الگ الگ چیز ہے، یہ تو انہی کی تائید اور اعانت ہوگی اگر یوں کہو گے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عبادات ہی کی تعلیم ہوتی ہے اور کسی نئی چیز کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس لیے ان عربی مدرسوں میں مت پڑھاؤ کہ عبادت کی تعلیم ہوگی بس۔ ارے اس کا تو جز عبادت کو لیے ہوئے، چاہے کھانا کھائے، چاہے پیشاب کرے، یہ نماز بھی عبادت ہے، اس کی تو پوری زندگی مجسم عبادت ہے، اس کا اندر اور باہر عبادت سے خالی نہیں۔ علماء میں اچھے خاصے علم حیت، جغرافیہ، فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم بطور مقدمہ صرف النحو، اور وہ بھی عبادت کے بغیر اس کے تصحیح عقائد نہیں ہو سکتی، عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتے، اور تصحیح عقائد واجب ہے، عقیدے کا صحیح رکھنا واجب ہے، تو واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے۔ اور نبیوں کے علوم تو سارے کے سارے بدیہی ہے نہ کہ نظری۔ یہ منطق کی کتاب مرقات مولانا فضل حق خیر آبادی کی ہے، اب تو ابتدائی سمجھی جاتی ہے، ورنہ پہلے تو صغرا کبرا اوسط یہ تینوں منطق کی کتابوں کے نام ہیں، وغیرہ وغیرہ پڑھائی جاتی تھی جو فارسی زبان میں تھی، پھر کہیں جا کر مرقات کا نمبر آتا تھا، اب تو شروع ہی میں مرقات پڑھا دی جاتی۔ تو علماء چونکہ منطق اور فلسفہ سارا پڑھا ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک ٹرین میں کا ٹکٹ لیا، بیٹھ گئے، اس میں ایک آدمی یوں پڑا، پیر پھیلاؤ سیٹ پہ، اور لوگ کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی، مرد بھی کھڑے ہیں، وہ تو اپنا پیر پھیلا کے ساری سیٹ پہ، کوئی کنارے پہ بھی نہ بیٹھ جائے، اس طرح لیٹا ہے۔ اب لوگ ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسے بھی حقارت سے دیکھ رہے ہیں، کیسا بے شرم آدمی، کیسا بے شرم آدمی ہے۔ آگے آ جاؤ مجھ صاحب آگے، میں تو تلاش کر رہا تھا کہاں ہو، لیکن دور سے چل کے آئے اور پھر پتہ نہیں کہاں ہے۔ مجھ صاحب ادھر آؤ آپ۔ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا علاج کون کرے، کون اس سے منہ مارے، اور ہمارا بحث ہو جائے گی، خام کا ٹرین میں پریشانی ہو جائے گی۔ تو مولانا حفظ الکبیر صاحب نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، جتنے کھڑے ہیں سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، لیکن بولنے کی جرأت اور ہمت کسی میں نہیں۔ تو آپ نے ترکیب لڑائی سیٹ خالی کرانے کی اور جگہ کرانے کی اور اسے سبق سکھانے کی۔ کیا ترکیب کی؟ آپ نے فرمایا بھائی صاحب آپ کے پاس ٹکٹ ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے میرے پاس بھی ٹکٹ ہے، جو کہہ رہا تھا ایک آدمی نقلی ہے، تو میں یہ دیکھوں آپ کے پاس اگر ٹکٹ اصلی ہے تو میں ذرا دیکھ لوں میرا ٹکٹ آپ کا ٹکٹ برابر ہے کہ نہیں۔ اس بہانے سے وہ ٹکٹ جو وہی دیکھ لو، پھر تو دکھانا تھا نا، دکھا دیا۔ اب دیکھا مولانا، دیکھ کے اسے الٹ پلٹ کر کے بس اس میں تو یوں لکھا کہ جس کا یہ ٹکٹ ہے اس ٹکٹ کے والے کے اوپر لیٹ جاؤ، بھائی تب لیٹ گئے۔ اس ٹکٹ میں تو یہ لکھا ہے جس کا یہ ٹکٹ ہے اس ٹکٹ والے کے اوپر لیٹ جاؤ، جس کی سیٹ ہے یہ، اور مولانا اس کے اوپر، وہ پیچھے کو دھکیل لیا، مولانا اس کے اوپر، وہ پیچھے، سارے لوگ ہنسنے لگے اور اس کی حقارت کرنے لگے کہ اب ملائے ٹھوکو سے۔ دیکھا آپ نے؟ دیکھیے منطق یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں اسی میں نماز روزہ نہیں سکھایا جاتا، ساری چیز سکھائی جاتی ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا مولانا یہ داڑھی تو فطرت کے خلاف ہے، داڑھی رکھنا فطرت کے خلاف ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں جو ہے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، تو لہذا بعد میں آتی ہے، اگر فطرت میں ہوتی تو ساتھ جیسے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان ہیں ایسے اللہ نے داڑھی بھی دے کے بھیجتا پیٹ میں سے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ دانت بھی توڑ دو، یہ دانت بھی توڑ دو، یہ بھی فطرت کے خلاف ہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے دانت لے کے تھوڑے آئے تھے، ہے نا؟ تو ان بیرسٹر صاحب کی بولتی
बंद। देखा मंतिक? नहीं समझ में आई। अब लोग उल्टी उल्टी बात पेश करते हैं, मन घड़त। जो कहें एक मौलवी साहब गए तेली के यहाँ, वो बैल चल रहा था, उसके आंख को पट्टी बांध रखी थी। तो उसने कहा भाई तूने ये इसके बैल के आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? यूँ कहे जी खड़का करता रहता हूँ, इसी जब गोरों को आता है ये खड़का कर देता हूँ, ये जो सोचता है मेरे पीछे ही बैठा और चलता रहता है। अगर पट्टी खोल दो ये सोचेगा तो वहाँ बैठा एक थम के खड़ा हो जाएगा, कोल्लू बंद हो जाएगा। तो मौलाना ने कहा अगर ये खड़ा होकर यूँ ही सर हिलाता रहा और घंटी बजती रही, तुझे पता भी ना चला कि चल रहा कि नहीं चल रहा, फिर क्या होगा? तो उसने कहा मौलवी साहब जल्दी से तशरीफ़ ले जाओ, मेरा बैल मंतिक नहीं जानता है ना। अगर इसने मंतिक सीख ली तुम्हारे से तो ये यूँ ही करेगा फिर। तो घंटी तो मैंने बांध दी, यूँ खड़का होता रहे, चल रहा नहीं चल रहा। ऐसी मिसाल पेश करते हैं, ऐसी नहीं पेश करते कि दाढ़ी अगर फितरत के खिलाफ है तो दांत भी फितरत के खिलाफ है, इन्हें भी तोड़ दो, ये भी बाद में आए। बोलो भाई अगर हम जवान हो जाते, जवानी के बाद बुढ़ापे में दांत आते तो किस काम के थे? आंतें तो कमज़ोर हो गई थी और दांत निकलते, अब तो इसे तो हम मरमरा लेते। तो जब ग़िज़ा हज़म होने की ताकत आंतों में आने लगी, अल्लाह दांत देने लगा। अब ये चबाएगा और पेट में पहुंचाएगा तो वहाँ जाके जल्दी हज़म हो जाएगा। अगरचे बहुत से लोग तू चल मैं लोग में चबाते हैं और मोटे मोटे पेट में डालते हैं। इसीलिए फरमाया कि एक लुक़मे को मुंह में तुम्हारे 32 दांत हैं, 32 मरतबा चबाओ, बारीक करके पहुंचाओ ताकि मैदे में जाकर आंतों पर जोर न पड़े, खाना हजम होने में जल्दी मदद हो। समझ में आ गई? जिसने तू चल में आया भर लिया पेट, अब वो जाके हजम होने में, फिर ऊपर से एक गिलास पानी का चढ़ा लिया, पानी नीचे चला गया, लुक़मे ऊपर चढ़ गए। अब जब तक वो पानी नीचे से नहीं सूखेगा, वो लुक़मे नीचे को नहीं बैठेंगे, इतने वक्फे में ऊपर का खाना सड़ने लगेगा। काम में नहीं आ रहा है, मिर्चें मिली हुई हैं, नमक मिला हुआ है, पता नहीं क्या क्या। अब जब वो इतने सड़ जाएगा, वो हजम होने में दिक्कत पेश करेगा और फिर उससे तेज़ाब बनेगा और तेज़ाब बनकर फिर गैस बनेगा, फिर सर में दर्द, चक्कर, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ खड़ी। तो इसलिए खाने के बाद पानी पीने को मना फरमाते हैं। हाँ किसी को खुश्की आ रही हो गुनाह भी नहीं, एक दो घूंट पी ले, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, बीच में पी ले। तो साहिब मिरकात ने शुरू ही में लिखा है कि ये मिरकात और मंतिक हमारे लिए है, औलिया अल्लाहों के लिए नहीं। क्यों? इसकी वजह लिखी है, उनके लिए तो नज़रियात भी बदीहियात हैं, उनके यहाँ सब नज़रियात बदीहियात हैं और बदीहियात के लिए नज़रियात की ज़रूरत नहीं। इसीलिए औलिया अल्लाह को मंतिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब औलिया अल्लाह के लिए ज़रूरत नहीं तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिए तो बदरजा औला ज़रूरत नहीं। मगर बाज़ दफ़ा अम्बिया के अंदर शफ़क़त गालिब होती है। शफ़क़त का लफ्ज़ बोला है मैंने, क्योंकि अरहमुर राहिमीन तो वो हैं, इसलिए शफ़क़त का लफ्ज़ बोला है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिताब फरमाया, लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, क्या आप इन काफिर मुशरिकीन को सुनाने और ख़िताब करने में, वाज़ कहने समझाने में अपने आप को मारी देंगे, भुलाई देंगे? ये ईमान क्यों नहीं लाते? ऐसा हरगिज़ नहीं। इससे गलबा शफ़क़त मालूम हो गई, इसलिए मैंने शफ़क़त का लफ्ज़ बोला है। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुक़द्दमात थे वो मुक़द्दमात सहीहा हैं, उसमें एक मुक़द्दमा गलबा शफ़क़त का भी है। हालांकि ये गलबा शफ़क़त भी नहीं कि बदीही ना था, क्या आपको मालूम नहीं था, बल्कि याद दहानी फरमाई, क्योंकि ज़ात बारी ताला मुरब्बी हकीकी हैं, इसलिए याद दहानी फरमा रहे हैं। इसी तरह मुरब्बी और शेख भी मुज़क्किर हुआ करता है, याद दहानी कराता रहता है, चाहे आलिम हो चाहे आम आदमी हो। अब बाद लोग पीछे पड़ जाते हैं और अपने से गफलत है और इससे सुस्ती पैदा होगी, और जब सुस्ती होगा तो आमाल में कमी आएगी। तो तालिब के लिए तकासुर और तसाहुल कैसा? जो आदमी तालिब हो, तलब रखता हो, उसके अंदर सुस्ती कैसी? जो आदमी अल्लाह का तालिब हो वो तहज्जुद में सुस्ती कैसी? जो आदमी अल्लाह का तालिब हो वो अल्लाह अल्लाह करना, जिक्र करना निभाकर क्यों नहीं करता? ये सुस्ती कैसी?
سمجھ میں آئی؟ یہ سستی کیسی؟ سمجھ میں آنے رہی شاید؟ آ رہی؟ تو سوچو ایک مہینے میں کتنے تہجد چھوٹیں، ایک مہینے میں کتنی جماعت کے نماز جماعت سے پڑھی یا بغیر جماعت کے پڑھی. یہ سستی تو ہے. اگر چستی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا. تو وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے تمہیں بھی ملتی اس میں سے حصہ. ہائے ہائے سوچو جو ذکر شیخ نے تم کو بتایا ہے کتنا نبھا کے کیا ہے. ایک مہینے میں 40 دن میں کتنی ناغہ ہوئی ہیں سوچو. اور اگر سوچ رہے ہو تو سوچو کمی ہوئی تو کیوں ہوئی کمی؟ کیا کوئی عذر تھا تو ثواب برابر ملے گا، اور اگر سستی تھی ثواب آپ کچھ نہیں ملے گا، ترقی سے محروم رہو. ثواب کچھ نہیں ملے گا، ترقی سے محروم رہو. اور اگر کوئی عذر تھا مطلب گھر میں بیماری ہو گئی، پریشانی پیدا ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، نیت باندھنا چاہتے تھے سنتوں کی. پیچھے سے کسی نے آواز دی، بڑی پیرانی صاحبہ گر گئیں، بڑی پیرانی صاحبہ گر گئیں. بس حضرت نے ایک دم سے ہاتھ چھوڑ دیے اور جلدی سے جوتے پہن کے بھاگے گھر گئے اور جا کے ان کو سنبھالا اور دیکھا اور حکیم وغیرہ کو بلا کر کے علاج معالجے میں لگ گئے. سنتیں چھوڑ دی. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے جی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ سکھایا کس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب حضور نے سکھایا تو یہ بزرگان دین عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو سستی لاپرواہی کیسی؟ جو ذکر شیخ نے بتا رکھا ہے تمہیں زیادہ تو نہیں بتایا تھا. اگر شیخ نے تمہاری حیثیت سے زیادہ بتایا ہے تو وہ خود اناڑی ہے، ورنہ جیسے درجے کا آدمی ہو اسی درجے کا اس کو مسئلہ عمل بتانا چاہیے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو عام آدمی آتے تھے ان کو کہتے تھے کچھ پڑھنے کو بتا دو. حضرت فرماتے بھائی صاحب 5 وقت کی نماز جماعت سے اور روزی جم کر کمانا حلال، اور جو ہے نماز کے بعد آیت الکرسی یاد ہو تو وہ، ورنہ تسبیح فاطمہ پڑھو اور جم کے نوٹ کماؤ. بس یہ سبق دیا. اور جو ہوتے تھے بعض ایسے ہوتے تھے جو ان کو بڑے بڑے ذکر بتائے جاتے تھے اور ایسے ذکر بتائے جاتے تھے کہ زمین ہل جائے. کمال تھے. ایک بیچارے کشمیری تھے، وہ ذکر کر رہے تھے بیٹھے تہجد میں اپنا ایک طرف اللہ 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 اللہ، اور ایسے مست ہو رہے تھے کہ مست ہوتے ہوتے ایک دم سے پیچھے کو گر گئے اور گر کر کے سارا بدن یوں تڑپنے لگا اور زبان سے اللہ 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 یوں نکل رہا. اب جو بور جو ادھر ادھر اپنا ذکر میں تھے وہ سارے کے سارے دیکھنے لگے کیا ہوا. ایک نے کہا حضرت کو خبر کرو، جلدی سے حضرت کو خبر کرو. بس ایک آدمی بھاگا دوڑا حضرت کے پاس پہنچا مجلس خانے میں گھر پہ اور جا کر کے حضرت کو بتایا یہ فلاں آدمی ذکر کر رہا تھا اور اس طرح سے یہ تڑپ رہا ہے گر کر کے اور بس بے چین ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسے کچھ ہوش ہی نہیں. تو حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے مجلس خانے میں یوں پٹ پکڑ کے یوں اور اس طرح سے اپنی یہ کھال پکڑ کے یوں ہلائی 2-3 دفعے اور فرمایا جاؤ چلو. اب یہ آیا آگے دیکھا تو اچھا خاصا بیٹھا پھر اللہ اللہ کر رہا ہے، وہیں سے سوچ گھما دیا. تمہیں چاہیے ایسا پیر نہیں چاہتا، ایسے طالب بنو. مولوی صاحب آگے آؤ، بہت دیر میں آئے، آگے کو آؤ. یہ مولوی پیچھے ہی رہے، انہیں چاہیے آگے ہو، یہ تو تمہارے پیچھے نیت مار دیں گے لوگ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ذکر اللہ نبھا کر کرنا. نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کا ذکر نبھا کر کرنا. جب تم نبھا کر کرو گے تو اثر آئے گا نہیں. پھر شیخ سمجھ جائے گا یہ سچا طالب ہے. اگر کچھ حالات پیش آئیں گے اور پیر صاحب کو اگر کشف ہوتا ہے تو پتہ چل جائے گا، نہ کشف ہوتا ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ غیر سے کوئی لطیفہ بھیجے گا جو اس کی مدد کرے گا. حضرت شیخ شہاب الدین
حضرت خواجہ بہاء الدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت نے، یہ بھی تھے اور بھی تھے اللہ اللہ کرنے والے مریدین اور بھی تھے خانقاہ میں، ایک دن صبح صبح سارے مریدوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھائی جاؤ جنگل چلے جاؤ اور ذرا گھاس لے آؤ، برسات کی موسم تھی، گھاس لے آؤ۔ سب کے سب گئے، گھاس کی گٹھڑ باندھ، برسات کی موسم تھی، چھتوں پہ گھاس ہو جا برسات میں، 10 دیر میں گٹھڑ باندھ کے، یہ آئی نہیں۔ اب حضرت ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یہ پتہ نہیں کہاں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، چاروں طرف دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ کافی دیر کے بعد حضرت آئے تو تھوڑا سا گھاس لے کے آئے اور وہ بھی سوکھا، کیسا؟ اب تھوڑا سا، کتنی دیر بعد تو آئے اور سوکھا گھاس لے کر آئے۔ تو حضرت نے فرمایا اب تک کہاں تھے تم؟ تمہیں گھاس نہیں ملا؟ یہ کب سے آئے بیٹھے اتنا گھاس لائے ہیں اور تم یہ لائے تھوڑا ذرا سا وہ بھی سوکھا گھاس لائے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں تیرے ولیوں کے، کیسے کیسے ہیرے قبروں میں چلے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، جس ہری گھاس پہ بھی ہاتھ ڈالتا تھا کاٹنے کے لیے وہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جس ہری گھاس پہ بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہی ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا، تو میں نے اسے نہیں کاٹا۔ یہ جو سوکھا گھاس تھا یہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، اس لیے مجھے اس کو اکٹھا کرنے میں دیر لگی ہے۔ اور گردن جھکا کے شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے کہ میرے سے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ آ رہی آواز؟ آ رہی، یہاں آ رہی، یہاں نبھا کے ذکر نہیں کرتے، پابندی سے نہیں کرتے، دھیان سے نہیں کرتے، اپنے کو ولی سمجھ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں پکے پکے، کچے کا تو جب پتہ چلے گا جب کسوٹی لگے گی، جب امتحان ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس آدمی کا یہ بھی اللہ والا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، اور مرید بھی اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن کیا فرمایا جس گھاس پر بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہی گھاس اللہ کا ذکر میں مشغول تھا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ذکر کو توڑ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مقام تھا ان لوگوں کا، کیا حالات تھے ان لوگوں کے، اور کیسی سچی غلامی کی۔ ایک دفعہ فرمایا گونج ہو گئی، ایک دفعہ فرمایا سردی ہو رہی ہے ذرا آگ جلا دو، وہاں آگ جلاؤ، اور آگ جلانے لگے، جا کے لکڑیاں ڈال دی اس میں تاکہ لوگ تاپ لیں، سینک لیں، ضرورت اپنی پوری کر لیں، جس کو جو ضرورت ہو۔ تاپ رہے تھے، اب جوان آدمی تھے تو گرمی، اس کے پاس بیٹھنے سے گرمی لگی خون میں اور پسینہ آ گیا، تو یہ جاکٹ اپنی اتاری جو پہنے ہوئے تھے سردی کی وجہ سے، وہ اتاری، بڑی اچھی تھی، قیمتی، اتاری، اور اتار کو جو راکھ اڑ رہی تھی اس کے اوپر جم گئی تو اسے وہ جھاڑنے لگے، اس راکھ کو جھاڑنے لگے، وہ اللہ کا حکم ہاتھ سے چھوٹی اور آگ میں گر گئی، جاکٹ آگ میں گر گئی۔ اوہو انا للہ و انا الیہ، چپ بیچارے، کیا کہیں۔ اب آ گئے خانقاہ میں، حضرت نے فرمایا ہاں بھائی وہ جاکٹ کیا ہوئی تمہاری جاکٹ کہاں ہے؟ سردی ہو رہی ہے، جاکٹ کہاں ہے؟ اتار دی۔ چپ ہوئے، بھائی میں پوچھ رہا ہوں جاکٹ کہاں ہے؟ فرمایا حضرت وہ اس طرح سے راکھ جم گئی تھی، میں اسے جھاڑنے لگا، وہ ہاتھ سے میرے چھوٹ گئی، آگ میں گر گئی۔ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اب تم بھی سوچ لو، ہمیں نہیں ملا کوئی ایسا پیر صاحب جو ایسا نمبر بتا دے کہ اس لڑکی کی شادی بھی ہو جائے، گھر بھی بن جائے اور دکان بھی خرید لے۔ مدرسے پیر چاہیے نا۔ تم پیر تو کر رہے ہو شیطان کی طرف، امید لگاتے ہو رحمان کے بندوں سے، کیسے کام چلے؟ حضرت شیخ نے فرمایا تو جاؤ اسے جاکٹ کو اٹھا کے لاؤ۔ چپ، حکم کی تعمیل چل دی، ان دیر میں چلے پتا وہاں جاکٹ کا، اتنی آگ جل رہی ہے، لمبا چوڑا آگ کا وہ پھیلا ہوا ہے، اور جاکٹ کب کی گری ہوئی ہے اس میں، اس کا پتہ چلے گا میں کہاں سے ڈھونڈ کر ہوں اس کی راکھ کو، اس کی راکھ بھی ملا گئی ہوگی، لیکن کچھ نہیں فرمایا، بہت اچھا نہیں چل دی۔ دیکھا حکم کی تعمیل، دیکھی
क्या देखी, हुक्म की तामीर देखी, गए और जाकर लकड़ी लेकर उसमें जहाँ वो गिरी थी अंदाजे से वहाँ को चलाया, और जब वो चलाया लकड़ी में वो जाकर आ गई और आपने उसे उठाई, देखा चमकती हुई जो कि तुम जाकर मौजूद है, और पहन करके वापस तशरीफ लाए और खुशी की कोई इंतहा न थी। फरमाया मिल गई, फरमाया जी हजरत मिल गई, और धुल भी गई, धुल भी गई। आग ने जाकर के मैल कुचैल को भी खा लिया, और जाकर जो कि तुम धुली धुलाई साफ सुथरी आ गई। दूसरी बात ध्यान में आ गई, दलील के तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उनका मेहमान थे। जब दस्तरखान बिछाई गई, वहाँ दस्तरखान बिछाया गया तो वो गंदा सा हो रहा था, तो उन्होंने बीवी से कहा कि साफ तो कर लाती, या कोई दूसरा बिछा देती, तो गंदा हो रहा है। उनका अभी आई, तंदूर जली रहा था, रोटी पका रही थी, जिसमें तंदूर में डालना, लकड़ी से यूँ निकाल लाई, तो धुला धुला साफ सुथरा होकर गया, लो जल्दी से ला के दे दी। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, तो तंदूर में डाला था। हाँ तंदूर में डाला था, फिर ये जला नहीं और साफ सुथरा हो गया, मैल तो ख़त्म हो गया, और ये तौलिया और ये दस्तरखान जुगत हुए। उन्होंने फरमाया हाँ यही तो करामत है इस तौलिए की, इस दस्तरखान की। वजह बताओ क्या है, कि वजह यह है एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान हुए थे, उन्होंने खाना खाकर जो हाथ धोए थे, उन्होंने इस कपड़े से अपने हाथ को साफ फरमाया था। उस वक़्त से आग इसको नहीं खाती। जब भी मैला होता है ये कपड़ा मैं तंदूर में डालती हूँ, और ये साफ मैल खा जाती है आग, कपड़े को नहीं जलाती। तो जब अल्लाह के रसूल का यह हाल, तो नाइब रसूल के अंदर भी असर आ सकता है नहीं? नबूवत से तो विलायत निकली है, नबी की गुलामी से तो विलायत मिली है। तो उन्होंने फरमाया अब हजरत जाइए, अब आप मखलूक के दिलों को भी इसी तरह से धोइए, जिस तरह तुम्हारी जाकर धुल कर आई है आग में से, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये कहते हैं नक्शबंदी, इनको बहुत से 2-3 राय हैं कि इनको नक्शबंदी क्यों कहा जाता है। बाद ने फरमाया नक्शबंदी इसलिए कहते हैं कि जब कोई मुरीद होने के साथ पास आता था, तो आप उसके दिल पर अल्लाह जो इशारा कर दिया करते थे, उसका दिल रोशन हो जाता था, नक्श उसके दिल पर जम जाता था अल्लाह ताला का। तो यहाँ से इनको नक्शबंद कहा गया। बहरहाल कुछ भी हो, लक़ब है उनका। तो इससे मालूम हुआ हम पाबंदी नहीं करते। मजलिस में तो आते हैं बहुत से लोग शौक ज़ौक़ से दौड़े, मगर इस पर चलने की और इस पर परहेज करने की और पाबंदी से निभाने की कोशिश नहीं करते। पहले अगर किसी से तहज्जुद की नमाज छूट जाती थी, 1 हफ्ते तक रोया करता था, किस गुनाह की नहूसत हुई जो मेरे से तहज्जुद छूटा। फ़र्ज नमाज तो बहुत दूर की बात है, फ़र्ज नमाज अगर छूट जाती थी तो कई हफ्तों तक मातम करता था आदमी, रोता रहता था। लोग जाया करते थे तसल्ली देने के लिए, भाई अल्लाह गफूर रहीम, जान कर तो तुमने जमात नहीं छोड़ी। जमात यहाँ जड़ से सफाया है, तो बोलो हम नाम के मुसलमान हैं कि काम के। और यहाँ जो मजलिस में आपको बिठाकर सुनाया जा रहा है, नाम का बनने के लिए काम का, तो काम का बनने के लिए निभाना निकाह आसान है और निभाना मुश्किल काम है। निकाह आसान है और निभाना मुश्किल काम है। जितने यहाँ बैठे हैं ये मुरीद नहीं है, होंगे दो चार मुरीद, ये मुरीद नहीं है, मगर ये अभी जांच रहे हैं कि देखें, परखें, समझें, पसंद आवे नहीं आता। मैं भी देर लगाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ मैं भी तो पसंद कर लूँ। अभी गए थे हम 2-3 दिनों एक जगह, तो वो कहने लगे मुरीद कर लो। मैंने कहा भाई अभी आज पहली मुलाकात है, पहले दफ़ा आया हूँ, और अभी तुम कह रहे हो मुरीद कर लो, भी एकदम निकाह हुआ करें। कहने मुझे नहीं, सारे घर वालों को मुरीद करो। मैं कहने लगा, मैंने कहा तो अजीब बहुत मसला अहम फंस गया। भाई पसंद हो या ना हो, कल को कोई और मेरे से अच्छा सा तुम्हें चमकदार सा दिखाई दे गया तो तुम उसके चिपट देंगे जी मुरीद कर लो, तो अच्छी पीढ़ी मुरीदी हुई। तो
جیسے مرید کے ذمہ ہے پیر کو دیکھنا، ایسے پیر کے ذمہ بھی ہے مرید کو دیکھنا. سمجھ میں آئی؟ اس کا حصہ میرے یہاں ہے یا نہیں؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری تشریف لے گئے مکہ معظمہ اور جا کے حضرت سے فرمایا حضرت مجھے بیعت فرما لو، تو حضرت نے فرمایا تیرا حصہ میرے یہاں نہیں ہے، گنگو چلا جا. دیکھا مکہ میں فرما رہے ہیں تیرا حصہ میرے یہاں نہیں ہے، گنگو میں چلا جا. آ گئے وہاں سے، آ کے پھر انہوں نے رائے پور اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. پھر کچھ دن کے بعد کلیئر گئے، تو کلیئر جا کے جب وہاں فاتحہ پڑھی روزے اس پہ ان کے مزار مبارک پر صابر میاں کے، تو وہاں سے آ کے پھر نماز پڑھنے لگے مسجد میں. نفل سب سو رہے ہیں، یہ نفل پڑھ رہے ہیں، رات کو عبادت کا بڑا شوق تھا ان کو، نفلیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں. سلام جو پھیرا آواز آئی اے عبدالرحیم، میں سوچا پتہ نہیں کون کسی آواز دے رہا ہوگا، مجھے کون جانے یار عبدالرحیم اور بہت سے نام کا ہوگا کوئی. میں پھر نیت مان لی. سلام جب پھیرا پھر آواز آئی اے عبدالرحیم رائے پوری، ہم تمہیں تو کہہ رہے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ دکھائی نہیں دے رہے مجھے، کون صاحب ہیں؟ کہا میں صابر میاں بول رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. وہ مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں اور صابر میاں وہاں آواز دے رہے ہیں ان کو. یہ اللہ کی مہربانی ہے، کچھ اور ہے. ہم جو کہ اچھا صابر میاں اتنے پہنچے گئے، وہاں سے وہاں گئے تھے. ارے بھائی یہ دیوبندی کا گپ نہ سنا کرو، ان دیوبندیوں کا گپ نہ سنا کرو. صابر میاں کے پاس جا کے دنیا ٹکرے مار دی جب تک وہ آواز آتی نہیں، اور وہ وہاں ان کو خود ہی آواز دے رہے. گنجی کیا کہہ رہے ہیں، گنجی کیا جانے لالوں کا بھاؤ. تو حضرت نے فرمایا جی فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے، گنگو چلے جاؤ. یہ فرمایا اس آواز میں. آپ نے فرمایا بہت اچھا، اتنا کہہ گئے اور پھر اپنے اٹھ کر پھر نفل ہو گئی زبان. جب صبح کو چلنے لگے پھر حاضری دی، جا کر روزے مزار مبارک پر پھر ایصال ثواب کر کے فاتحہ پڑھ کے اپنا چلائے. آ کر رائے پور پھر اپنا کام میں لگ گئے. گنگو پھر نہیں گئے، کیونکہ عبادت زیادہ تھی، اللہ اللہ زیادہ تھی. اللہ کو بھی پیار آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آ رہا تھا. مگر کیا کریں، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھو پورا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ایمان مکمل ہوگا تو تم میری عبادت تو کر رہے ہو، میرے کسی ولی سے تعلق پیدا کرو جس کا تعلق اپنے پیر سے ہو، اور سب کا تعلق رسول اللہ سے ہے، تو پہلے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو جب کرنٹ تم تک پہنچے گا. ٹھیک ہے، تم عبادت کر رہے ہو، نکھر رہے ہو اندر سے. اسی لیے حاجی صاحب نے فرمایا تھا تصوف کی گٹھڑی تو بہت باندھے پھر رہا ہے تو، تصوف کی گٹھڑی تو بہت باندھے پھر رہا ہے تو، مگر تیرا حصہ میرے یہاں نہیں ہے. یہ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پور اللہ تعالیٰ ان کی درجہ بلند فرمائے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا مجھ سے خود. اب ایک دن سوئے رات کو، عبادت کر کے فارغ ہو کے باوضو ہو کر کے سوئے. باوضو ہو کر کے سونا جی چاہیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے باوضو ہو کر سونے. تو رات کو خام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے تم گنگو کیوں نہیں جاتے؟ اس انداز کا لے جاتا ہے، یعنی مجھے بتاؤ کیوں نہیں جاتے؟ بس گردن جھکا لی شرمندگی کے ساتھ، اور صبح کو اٹھ سے کہا اب تو بھائی جانا ہی پڑے گا. اب گنگو سفر کر کے گئے. جب گنگو پہنچے تو حضرت گنگو ہی کی مجلس چل رہی تھی، جیسے اب بیٹھے ہیں مجلس چل رہی تھی. اب حضرت رائے پوری پہنچے. جب پہنچے جا کے سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ابھی کچھ سوال جواب نہیں ہوا، صرف سلام ہی ہوا ہے. حضرت گنگوئی نے فرمایا کتنی مہر لگوا کے آئے گا؟ دیکھا آپ نے، کتنی مہر لگوا کے آئے گا. ادھر حاجی صاحب نے کہا جب نہیں مانی. صابر میاں نے آواز دے کر تجھے متوجہ کیا، پھر بھی تیرا یقین آگے کو نہیں بڑھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے بے چینی لگی تو یوں فرمایا کتنی مہر لگوا کے آئے گا؟
کیوں آیا ہے کہ جی بیعت ہونا ہے، بیٹھو بیٹھو۔ یہ میں نے اس لیے سنایا ہے، تم بھی پیر کو دیکھو، پیر بھی تمہیں دیکھے گا، کچا ہے کہ پکا۔ سمجھ میں آئی؟ جب پکا ہوگا تو خود ہی جی چاہے گا گلے سے لگا لو، نہیں جی چاہے گا گلے سے لگا لو، جی چاہے گا نہیں۔ اور جب جی نہیں چاہے گا، جی خوش نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے، پر کو دھکا دے دوں آ گیا، انا للہ، دیکھتے ہیں انا للہ، عالیہ مغز کھانے کو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، سنا؟ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ سبحان اللہ، ایسا تعلق ہو پھر دیکھو مزہ ہے کہ نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید ہونے گیا، حضرت مرید فرما لیجیے، آپ نے فرمایا دیکھیں گے، چلو دیکھیں گے، چلو دیکھتے رہو۔ وہ پوچھتا رہا، وہ جواب دیتے رہے، عمل کرتا رہا، آگے کو بڑھتا رہا، جی خوش ہو گیا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہ جی کہیں گا اب وہ بیعت ہونے کا تمہارا میرا جی چاہ رہا ہے تو میں بیعت کر لوں۔ تو فرمایا میں تو جی اس دن ہو گیا تھا، اس دن آیا تھا صبح میں تو ہو گیا تھا، آپ کا ہوں، اب آپ کی مرضی۔ فرمایا اچھا جب تم ہمارے ہو چکے تھے لاؤ ہم بھی اب تمہیں قبول کر لیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، تو حضرت نے کیا فرمایا، جس کو علم کہتے ہیں وہ ہے کہ ہر موقع پر مذکر رہے، یاد دلاتا رہے۔ ارے ظہر کی نماز کے بعد 2 سنت پڑھ کے چل دیا، مولانا صاحب بہشتی زیور پڑھنے والے صاحب، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بعد میں 2 رکعت نفل بھی ہیں؟ اور جو 2 رکعت نفل بھی ظہر کے بعد کی سنتوں کے بعد پڑھے گا، 12 برس کی نفلی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ کیا تم نے نہیں سنا، نہیں پڑھا؟ کیا چلے میں گیا تھا 4 مہینے گیا تھا، نہیں سنا؟ ہاں جی سنا تھا۔ پھر یہ نفل چھوڑ کے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو علم جب آئے گا تو وہ اس کو یاد دلائے گا، نفل بھی پڑھ لے، کیوں نقصان کر رہا ہے، نفل کیوں چھوڑ رہا ہے، یہ بھی پڑھ لے۔ رات کو تہجد میں اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں، لاؤ عشاء کے بعد وطروں سے پہلے 4 نفل تہجد کے پڑھ لو، تہجد ناغہ نہ ہو، کیونکہ تہجد کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ تو وطروں سے پہلے 4 رکعت نفل تہجد کی نہیں پڑھتا، سست، اور رات کو اٹھتا نہیں، سلا لو چاہیے اتنا، ورنہ تو کہتے رہیے، مگر یہ علم درجہ قال میں ہے، درجہ حال میں نہیں، زبان پر ہے۔ 2 نفل جو پڑھے گا اللہ 12 برس کا، تو پڑھ لے۔ آپ سے یہ نہیں کراؤ، کسی کو کہیو تقریر کرنے والوں کو، کبھی آپ ملا جی مقرر بن جاؤ جا کے کہیں اور دعوت دینے لگو امام صاحب تو پڑھتے ہی نہیں پڑھتا، وہ بھرے گا، وہ ثواب سے محروم ہے، تمہارا کیا نقصان ہے؟ وہ جانتا ہے، کیا خبر ہے کوئی اور تقاضا ہو، حضرت خان بھی سنت چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے گھر، ابھی نہیں سنا آپ نے؟ تو یہ درجہ قال میں ہے، درجہ حال میں نہیں۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں، مولانا رومی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، بہت بڑے آدمی۔ قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، کہ زبان سے کہنا چھوڑ دو، کرنے والے بن جاؤ، اپنے اندر حالت پیدا کرو، وہ کیفیت پیدا کرو۔ مگر یہ کب بنے گا؟ پیش مرد کامل پامال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ فرماتے تم قال 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 اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ، یہ کب تک کہتے رہو گے؟ ذرا پرکھو کہ یہ قال دل کے اندر حال بھی بنا ہوا ہے یا نہیں۔ قال موقع بموقع مذکر ہوتا رہتا ہے، یہ تم نے جو قال پڑھ ڈٹ لیا ہے، یہ موقع موقع پہ تمہیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ تسبیح یاد دلاتی ہے نہیں اللہ کا نام لینا، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو اللہ کا نام لینا یاد آ جاتا ہے۔ تو تسبیح ہاتھ میں ہونے سے یہ مذکر کہی گئی، تسبیح مذکر بھی اس کا نام ہے، تسبیح بھی کہتے ہیں مذکر، یعنی اللہ کا نام یاد آ جاتا ہے ہاتھ میں تسبیح آنے سے، خام کبھی شروع کر دیتا ہے۔
تو یہ علم بھی قال قال رسول اللہ بھی تمہارے لیے مذکر ہے. یہ قال دل کے اندر حال بھی بنا ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی سوچو کہ بالالتفات ادنا یاد ہو جائے، اوہو میرا دایاں پاؤں بیت الخلا میں چلا گیا. تو کیسی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. اوہو افسوس ہے نا، اوہو کا اوہو سے کیا مطلب ہے؟ افسوس، اوہو افسوس میرا دایاں پاؤں بیت الخلا میں چلا گیا. اور علم کیا تھا؟ حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ دایاں ہی جانا چاہیے یا بایاں؟ بولو بایاں. تو وہ جو قال پڑھنے میں یا پڑھانے میں حال ہو گیا تھا، کہیں رہا ہوگا بے حال ہو کر، پھر جب حال طاری ہوا تو اس نے اپنا دایاں قدم جو بیت الخلا میں رکھا تھا فوراً نکال لیا کہ وہ تو غلط ہو گیا، کیونکہ اب حال ہو گیا ہے. اب اس کے بعد بایاں قدم رکھا تو حال تو بن ہی چکا تھا، اتفاقاً غلط ہو گیا. انسان ہے فوراً اندر سے علم مذکر ہو گیا، علم مذکر ہو گیا. علم نے یاد دلایا، ارے غلط رکھ دیا پیر. تو کس نے یاد دلایا؟ علم نے. تمہیں اللہ کا نام کس نے یاد دلایا؟ تسبیح نے. تو یہ علم مذکر ہو گیا، ذکر یاد دلانے والا ہو گیا علم. اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ قال تھا، حال نہیں بنا تھا، اگرچہ یاد ہے مگر بے حال ہو کر دایاں قدم رکھا گیا تو دائیں قدم سمیت ہی چلا گیا. چلو بھول ہو گئی تو ہو گئی، یاد بھی آ گیا، لیکن یاد آنے کے باوجود بھی اسی طرح چلا گیا، خیر کی طرف رجعت قہقری نہیں کی، تو یہ حال نہیں ہوا. اسی کو کہتے ہیں حال. اسی کو دوسرا معنی میں بطریق خشوع حال کہہ دو، خشوع کا حال ہو گیا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک وہ نماز بھاری ہے، نماز بھاری چیز ہے. بھلا فجر کی نماز کو اٹھنا اور خیریت سے رات کو آدمی سویا بھی نہ ہو ڈھنگ سے، اور عشاء کی نماز میں سردی ہو رہی ہو یا بارش ہو رہی ہو، مگر خشوع والوں پر جو صاحب خشوع کے لیے نماز کے بھلا بھاری ہونے کی کیا بات ہے. جن کے دل میں جذبہ ہے، جن کے دل میں لگن ہے، جن کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، تو ان کے لیے نماز پڑھنا بھاری نہیں. ورنہ نماز بھاری جو سے اٹھتے، یہ دیکھنے میں جوان ہے، دیکھنے میں جوان ہے، جنون ہے، میں دم نہیں ہے. اگر دم ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھ کر مقابلہ جی سے کر کے نماز پڑھتے نہ پڑھتے. ہمارے وہ دم نہیں ہے، بڈھے میں دم ہے، اس لیے وہ گولتا کراتا نماز فجر میں پہلے سے مسجد میں پہنچ گئے. خشوع والوں پر نماز بھاری نہیں، کیونکہ وہ حال ہو چکی. اگرچہ بظاہر بھاری بات تھی لیکن وہ اس کے لیے ہلکی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سبحان اللہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہو، اور اس بوڑھے کی اور اس جوان کی، اس عالم کی نماز میں ٹھنڈک نہ ملے. یہ تو چل مایا پتہ نہیں رکو میں سبحان ربی العظیم بھی کہے کہ نہیں کہتا ہے نا. بعض جوانوں کو دیکھو نماز بھی جوان ہی پڑھیں گے، نماز بھی جوان ہی پڑھتے ہیں. وہ جیسے خود جوان ہے نا، نیت باندھی، ابھی نیت باندھے ابھی سلام کر دیے، کیا ہوا بہت جلدی سے پڑھ گئی. کہنے ہاں بھائی ہم تو ہماری زبان رواں ہو رہی ہے، ہماری زبان رواں ہو رہی ہے. پڑھا لکھا ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، یاسین شریف پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حفظ پڑھ رہا ہے. اگر دیکھ کے پڑھتا دیکھنے کا ثواب الگ ملتا، دیکھنے کا ثواب، اللہ کے کلام کو دیکھنے کا ثواب الگ ملتا. اور پھر یہی پتہ چل جاتا یہاں مد ہے، ذرا سے کھینچوں، ذرا سا میں اس کو بڑھاؤں. تو اب یہ جب یہی پڑھ رہا ہے انصر، تو مذکر کہاں ہوا اس کا علم؟ اس کو یاد نہیں دلا رہا ہے کہ یہاں مد ہے، کھینچے گا نہیں کھینچے گا. ایک امام صاحب کے نماز پڑھا رہے تھے تو وہ کہہ رہے اللہ، کیا ہو گیا گلا گھس گیا اس کا. یہاں پر اللہ تو بڑی زور سے، اور آخر میں بجلی بھاگ گئی ہے نا. اب اسے عادت پڑ رہی ہے اس کی. تو چاہیے تھا اللہ کا نام پورا لیتا، اللہ اکبر پورا کہتا،
اور بعد کیا کیا کرتے ہیں نماز میں؟ امام بھی بیٹھے ہیں یہاں، یہ لے کر آؤں اللہ اکبر، ہے نا، اللہ اکبر۔ میں نے ان امام صاحب کو الگ بلایا، کمرے میں بلا کر میں نے کہا اللہ کے طرح ہجے کرنا، کہنے لگا الف لام زبر ال، کھینچتا نہیں ہے، میں نماز میں تو آپ کھینچ رہے تھے اللہ اکبر، ال کو اتنا کھینچ دیا، اللہ کا مد اس پہ کھڑا زبر اسے کھینچتے نہیں، تو معلوم ہوا یہ لاپرواہی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو عالم جاتے تھے اس قسم کے، ان کو قاعدہ نورانی پڑھنے کو کہا جاتا تھا کہ نورانی قاعدے سے اپنی اصلاح کرو، اگر علم صحیح نہیں ہوگا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا، علم صحیح نہیں ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اسی کو کہتے ہیں واقعی صاحب نسبت ہونا، کہ منہیات ظاہرہ و باطنہ سے ایسی نفرت جیسے غلاظت بول و براز سے، جیسے پیشاب پاخانے سے نفرت ہو، ایسے ہی برائیوں سے بھی نفرت ہو، اطاعت اور عبادت اور صالحات سے ایسی رغبت جیسا کہ بحالت بھوک کھانا، اللہ کی فرما برداری کے کا جذبہ ایسا ہو جیسے بھوک میں کھانے کی طلب، ہے نا، اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو جیسے پیشاب پاخانے سے۔ یہ اپنا مزاج ہمیں بنانا چاہیے، بنانا چاہیے نہیں؟ اچھا ایک بات اور سن لو اس کے بیچ میں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ہے ایک منافق ہے، غلطی مومن سے بھی ہوتی ہے منافق سے بھی ہوتی ہے۔ منافق سے غلطی جب ہوگی تو وہ یوں جیسے ناک میں مکھی آ کے بیٹھ گئی، یوں گردن ہلا دی، اڑ گئی، بس ایسا سمجھے گا۔ اور مومن سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو رو رو کے گھر بھر دے گا، ہے نا، جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرا رہا ہو، مجھے بچا لو اللہ، مجھے بچا لو، غلطی ہو گئی، اللہ اپنے غصے سے بچا، چپٹا پڑا اللہ نے۔ دوسرا کہ اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کر لی، بس کیوں گھبرا رہا ہے؟ نہیں بھائی، بہت بڑے گی نافرمانی مجھ سے، جب نافرمانی کر رہا تھا جب تو یاد نہیں آئی تھی، اب بعد میں کیوں آئی؟ وہ ایمان اس کو بے چین کر رہا ہے، وہ جذبہ اس کو بے چین کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے صلح کرانا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمائے یوں نہ سوچو یہ شیطان تمہارے پاس آ جائے گا کہ غلطی ہو گئی، میں جب غلطی سے چھوڑ دے گا جب ہی توبہ کریں، تو پھر ہو جا غلطی، پھر ہو جا، تو غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کر لیا، غلطی ہو جائے گی تو پھر توبہ کر لینا، اگر پھٹ جائے تو پھر سی لینا، دھبا لگ جائے تو پھر دھو لینا، پھر دھبے لگ جائے پھر لگ گئے پھر دھو، جب تو تازہ ہے دھو لے، کیا خبر ہے پھر دھبا نہ لگے، موت زندگی کو کچھ پتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ایک شعر پڑھا تھا، یہ آج تک میں یاد ہے، ہردوئی جب ہم گئے حضرت کے پاس تو حضرت نے بیان کرتے ہوئے نصیحتوں میں یہ فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، میرے پیاروں توبہ کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور فرمایا یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، اللہ سے ہمارا رشتہ محبت کا ہے نہیں، وہ ہمارا پالنے والا ہے، رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں نہیں، تو محبت ہے نہیں ہے اپنے مالک سے۔ یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ کیا عجیب مصرع ہے کہ جو 100 بار ٹوٹے، 100 دفعہ بھی اگر غلطی ہو جائے تو جب بھی گھبرانا نہیں، فوراً صلح کر لینا، کیا خبر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کس وقت بلا لے، توبہ کی توفیق نہ ملے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس نماز کی ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا آدمی صاحب نسبت کسے کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ سے بندگی کا تعلق اور اللہ کا بندے سے راضی ہونے کا تعلق ہو، اسے کہتے ہیں نسبت، جوڑ، اسے کہتے ہیں نسبت اور جوڑ۔
تو یہ سوچے نا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، سوچوں تو صحیح تنہائی میں بیٹھ کے کبھی، اور جب سوچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت سے بہت دور ہو۔ جی لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت جی، لوگ کہتے ہیں مجھے حافظ جی، لوگ کہتے ہیں مجھے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہاں مجھے پتا میں کہاں پہنچا ہوا ہوں، جہنم کے کنارے میرا قدم پہنچ چکا ہے، مجھے اپنا پتا نہیں سمجھ بھائی، اپنا حساب خود لو، اور قیامت کے دن حساب سے پہلے اپنا حساب لو، اور حساب مکمل کر کے پھر یوں کہو اے اللہ آخرت میں حساب کو آسان فرما دیجیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آسان فرما دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے حساب یسیر اسے کہتے ہیں آسان حساب، کہ آسان حساب اسے کہتے ہیں چٹھا پیش ہوا، اعمال نامہ پیش ہوا اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا اور دیکھ کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو، یہ ہے حساب آسان۔ اور اگر یوں پوچھ لیا یہ کیا حرکت تھی، بس گیا یہ تو کیا جواب دے سکے۔ اور سنا تھا نا میں ایک دن قصہ، کوئی بزرگ تھے بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور چلے جا رہے تھے کہیں کھیت میں کوئی راستہ تھا، اور ادھر ادھر جو تھے وہ گیہوں کے بالیں اونڈی سیدھی ہوا میں پڑی تھی، اب وہ ان کی چپک گئی، کہیں کم کپڑوں میں چادر میں چپک گئی جو پڑی تھی وہاں، اور آئے گھر تو دیکھا لگی ہوئی گیہوں کے بالیں ہیں، تو انہیں اٹھایا اتار کے، پتہ نہیں تو کہاں کہاں کھیتوں میں کو آیا کہاں سے لگی، ان کو اٹھا کے انہیں چھیتی پٹی گیہوں کو، اور سوچا کس سے معافی مانگوں، کس کے ادا کروں، کس سمجھ میں نہیں آیا، بس اٹھا کے تھیلی میں رکھ دیا، اور گھر والوں کو کہہ دیا جب میں مر جاؤں یہ تھیلی قبر میں رکھ دیجیے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کس کے کھیت کے ہیں، میں تو اللہ میاں کے سامنے جا کے پیش کر دوں گا، اے اللہ جس کے یہ گیہوں ہے تو ہی خود اس کو پہنچا دے، میرے بس کی بات نہیں۔ کیسا اللہ کا خوف تھا، مگر اپنی سمجھ سے تھا، اپنے تقوی پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ماننا چاہیے۔ تو جب وہ قبر میں رکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، ان گیہوں کا کیا ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گیہوں کیوں ساتھ لایا ہے، میں نے کہا یا اللہ مجھے پتہ نہیں کس کے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، یہ جس کے ہیں امانت اس کو پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بھوس کہاں ہے، دیکھا تقویٰ دیکھا تقویٰ، یہ جو گیہوں تم جس دینے آئے ہو جس کے، اس کا بھوسا بھی تو تھا انہی کا یا نہیں تھا، جی اس کا بھوسا کہاں ہے، آگے میں چپ۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں دکھا رہے تھے کہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو، تمہارے پلے کچھ سودا نہیں، یہ سب کچھ ہمارا فضل ہے، اور اپنے فضل سے ہی ہم تمہیں جنت میں بھیجیں گے، یہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو، ورنہ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ایک بزرگ 40 سال تک مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھتے عبادت کرتے روتے رہتے تھے، اور یہ کہتے ہیں اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دے، اے اللہ مجھے گناہوں سے معصوم بے فکر کر دے، محفوظ کر دے، اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ 40 سال ہو گئے انہیں دعا کرتے کرتے، 40 دن نہیں، 40 دن نہیں، کتنے 40 سال تک یہ دعا کی، اللہ میرے دل میں گناہ کا جذبہ اٹھے ہی نہیں، میرے سے گناہ ہوئے ہی نہیں۔ 40 سال ہو گئے، 40 سال کے بعد پھر جذبہ اٹھا تو رونے لگے، اور وہ کہا یا اللہ میں 40 سال سے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، میرے اندر سے اس گندگی کو نکال دے، میرے دل میں گناہ کا جذبہ نہ پیدا ہو، اور مجھے گناہ سے محفوظ کر دے یا اللہ، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں میری دعا آپ قبول نہیں کر رہے؟ 40 سال کے بعد یہ دعا مانگو، سو گئے۔ جب سوئے تو آواز دی کسی کہنے والے نے یوں کہا میرے 2 گیٹ ہیں، دروازے ہیں، میرے 2 گیٹ ہیں، 2 دروازے ہیں، ایک تو ان کا جو گناہ نہیں کرتے، اور ایک ان کا جن سے گناہ ہوتا ہے اور توبہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس دروازے میں تو بھیڑ لگی پڑی نیک لوگوں کی جو گناہ نہیں کرتے، وہ دروازہ خالی پڑا ہے، چھیڑ پڑی ہے وہاں، تو تو اسی دروازے میں کیوں چپٹا پڑا 40 سال سے، اس دروازے کو آ جانا توبہ کر کے، دیا اللہ نے راستہ نہیں دیا۔ اور قربانی کے بعد یہ دولت ملی کہ اللہ تھا معلوم ہوا کہ استغفار اللہ کو بڑا پسند،
توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبھانے کی توفیق دے۔ اس لیے بھائی بغیر شیخ کے نہ رہو، بغیر پیر کے نہ رہو، کسی نہ کسی کو اپنا پیر بناؤ، شیخ بناؤ، لیکن پہلے سمجھ لو، پرکھ لو، دل ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آج تو وہ ہنس کے بات کر رہے ہیں، کل کو تھپڑ نہ مار دیں منہ پہ تو تم پھر بھی مریدی توڑ کے بھاگ جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہے۔ آج تو دھار دے دی بھینس نے سیدھی، کل کو لات مارنے لگی، ٹکریں مارنے لگی، پھر کیا ہوگا بھائی؟ تو پہلے دیکھ لو، پرکھ لو، جب باندھنا کھونٹے پر، جب بندھنا کھونٹے پر، تو پہلے دیکھ لو، پرکھ لو، اور پھر کسی نہ کسی بزرگ کا سے تعلق قائم کرو، کیونکہ یہ تعلق اللہ تک پہنچتا ہے۔ شروع میں مجلس کے جو میں نے یہ شجرہ پڑھا کرتا ہوں، یہ اسی لیے پڑھتا ہوں کہ ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ سے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ، تو یہ ہمارا سلسلے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ جو کسی سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وہ بیعت ہوا کسی بزرگ سے، اس سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں، ان کی محفل میں جب اس کی خبر پہنچتی ہے کہ فلاں آدمی آپ کی اس ہمارے سلسلے میں داخل ہوا، تو وہ خوش ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ تو بولو ہم کسی سلسلے میں مرید ہو جائیں اور صابر کلیری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش ہوں اور دعائیں دیں، تو ہمارے لیے تھوڑی نیک بختی کی بات ہے نا؟ اس لیے آج تو مرید ہوئے، چلو ہولی ہوئی۔ پہلے لوگ مرید ہونے کے بعد دعوت کھلایا کرتے تھے، شیرنیاں بانٹا کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے کہ آج میں بیعت ہو گیا۔ وہ بیعت کیا ہو گیا؟ یعنی اللہ کے رسول کے سلسلے میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو پارٹی میں جو داخل ہوتے ہیں، لڈو نہیں بانٹتے، بالی شاہی نہیں بانٹتے، یہ پارٹی چھوڑ دی اس نے اور یہ دوسری پارٹی میں صفا میں چلا گیا، بھاجپا میں چلا گیا، تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں نہیں بانٹتے لوگ؟ ارے بانٹتے نہیں۔ تم رسول اللہ کی پارٹی میں آنے کو تیار نہیں، اور اگر آ گئے ہو تو سکھ کے ہی چلے گئے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وہاں کے جنجانے کے تھے شاید خان صاحب، وہ بڑے مالدار تھے، تو وہ بیعت ہونا چاہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیعت ہونے کے لیے، تو انہوں نے 2 ٹوکرے لڈو منگوائے۔ اس زمانے میں لڈو بڑی مٹھائی مانی جاتی تھی، تو 2 ٹوکرے لڈو منگوائے اور 2 نوکروں کے سر پر رکھ دیے اور لے کر وہاں بیعت ہونے کے لیے آئے ٹھکانے پر۔ حضرت نے دیکھ لیا، حضرت کی نظر تو بڑی عارفانہ تھی جی اور مصلحانہ تھی۔ قدم راہ نبی میں پنجہ نبض امت پر، حکیمانہ نظر رہتی تھی سب پر، یہ حالت تھی حضرت۔ بس وقت بتا دیا، اس کے بعد فرمایا او ہو خان صاحب یہاں تو ٹائم نکل گیا، میں کاندلے جا رہا ہوں اور وہاں چلو اور وہاں موقع لگا کے وہاں بیعت کروں گا۔ بہت اچھا حضرت، چل دیے۔ بتاؤ پیدل کے رستے، اب سفر اپنی سواری کا انتظام، بیل گاڑی وغیرہ جو کچھ ہوگی اس پر سفر کر کے حضرت تھانوی بھی پہنچے کاندلے جنجانے سے، اور وہ خان صاحب بھی پہنچے، اور وہ 2 نوکر بھی لڈو کا ٹوکرا ساتھ پہنچے کاندلے۔ جا کے ادھر کو ادھر کو اس کام میں، اس میں بیان میں، اس میں سب وقت بتا دیا، اور اس کے بعد فرمایا حضرت نے او ہو خان صاحب میں تو بھول ہی گیا، آپ کو بیعت کرنا چاہیے تھا، یہاں کا میں نے کہا تھا، لیکن کیا کروں وقت نہیں رہا، اب مجھے آگے کا سفر جانا ہے، کیرانے جانا ہے، لہذا کیرانے کے ساتھ چلو، وہاں موقع دیکھا جائے گا، وہاں موقع۔ خان صاحب، مالدار صاحب، نواب صاحب انہیں کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا حضرت میں سمجھ گیا جو آپ کا مقصد ہے۔ کیا سمجھے؟ فرمایا اب میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں بھی آپ چلیں گے میں وہیں جاؤں گا، جہاں آپ کہیں گے وہیں جاؤں گا، مگر بیعت ہوئے بغیر نہیں واپس ہوں گا۔ اور نوکروں سے کہا ٹوکرے یہاں رکھ دو، جاؤ اپنا ٹھکانے جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا ارے تم نے نوکروں کو بھیج رہے ہو، یہ ٹوکرے کون اٹھائے گا؟ فرمایا حضرت دونوں ٹوکرا میں اپنے سر پر لے کے چلوں گا۔ ہو گئی اصلاح نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ 1 سال تک تسبیح پڑھتے جب نصیب نہ ہوتی ہے دولت، جو اتنے سے سفر میں حضرت نے دماغ کو صحیح کر دیا، بڑائی نکال دی دماغ سے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم کیا بڑے ہیں؟ تو نوکر کے سر پر ٹوکرے رکھ کے بیعت ہونے آ رہے ہو، تو سمجھ گئے اس میں تو کوئی برائی نہیں، نوکر لے کے چلتے میرے بس کا نہیں ہے،
برائی نہیں ہے، لیکن برائی تو اندر ہے، وہ بڑائی کی اسے نکالنی تھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ تو اتنی دیر آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اتنی دیر کی تاکہ باتیں سنی، میرا بھی دماغ خرچ ہوا، آپ کا بھی وقت خرچ ہو رہا ہے، تو کچھ سمجھ میں بات آتی ہے یا نہیں؟ اگر آتی ہے تو اب تک بدلے کیوں نہیں؟ اب تک بدلے کیوں نہیں؟ اگر بدل جاتے خاموشی ہو جاتی زبان، فضول کلام زبان سے نہیں نکلنا، نامحرموں پر غلط نظر نہیں ڈالنی، وظیفے نہیں چھوڑنے، اور جماعت سے نماز پڑھنا نہیں چھوڑنا، تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی، رات کو نہ اٹھ سکو عشاء کے بعد، وطروں سے پہلے ضرور پڑھوں گا۔ یہ پابندی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ جب ایک ہفتے کے بعد جاؤ حکیم کے پاس تو وہ حکیم دیکھے گا نا لفظ کہ میں جو نسخہ دیا تھا پچھلے ہفتے میں 7 دن میں اتنا نفع ہوا ہے، یہ مرض وہی کمی ہے یا اور بڑھ گیا ہے، یا اور بڑھ گیا ہے، دیکھے گا نہیں دیکھے گا؟ تو تم جو سمجھ رہے ہوگے کہ یہاں ہمیں ہفتے میں چلو سے دھوکہ دے کے ہوا سبحان اللہ کر دھوکہ دینے سے دھوکہ نہیں آتا، تمہارا حقیقت تو خود پتہ چل جائے گی، چہروں سے معلوم ہو جائے، ہے نا؟ خط کا مضمون وہاں پہ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، ہے نا؟ جب لفافہ دیکھا جائے اندر کیا ہوگا، تحریر سے پتہ چل گیا کتنے پانی میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اپنے ظاہر کو بھی سنوارو اور اپنے باطن کو بھی سنوارو، اور اللہ کا ذکر نبھا کر کرو، تہجد کی نماز نہ چھوڑو، جماعت کی نماز نہ چھوڑو، اپنے ظاہر کو بھی رسول اللہ کے تابع کرو اور اپنے باطن کو بھی رسول اللہ کے تابع کرو۔ وہ بزرگان دین اندازہ لگاؤ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا کس طریقے سے، تو خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے تھے، جس گھاس پر ہاتھ ڈالتا تھا وہ گھاس اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس لیے مجھے اسے پھاڑتے ہوئے جو پریشانی ہوئی کہ اس کا ذکر ختم ہو جائے۔ وہ بھی تو ہمارے تمہارے جیسا ہی تھا، اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، تقوی اختیار کرنے سے کیسی نورانیت بڑھ گئی تھی کہ کان بھی ذکر سننے لگے اس گھاس کا۔ ہم تم نہیں بن سکتے کیا وجہ سے؟ بن سکے؟ اچھا تو گردن جھکاؤ اور کلمہ طیبہ کرو۔